نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی خالق کائنات کا احسان عظیم ہے کہ ہم سب آج کی اس مبارک مجلس ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام کی بابرکت ساعتوں میں شریک ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہم سب کو حق بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، اگر ہم تاریخ انسانیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دو عظیم قربانیاں ملتی ہیں اور دکھائی دیتی ہیں۔ ویسے تو قربانیاں بے شمار ہیں، مگر جنہیں قرآن نے بڑا اور عظیم کہا، ان دو قربانیوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک قربانی سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، اور دوسری قربانی وہ امام علی مقام کی قربانی جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ ان دونوں قربانیوں کو اگر دیکھا جائے اور سمجھا جائے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم پر اس قربانی کے لیے تیار ہوئے۔ اب وہ واقعہ سب آپ جانتے ہیں، میں آگے بات لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے اس کی رائے اور مشورہ پوچھا، تو اسماعیل علیہ السلام نے فوراً یہ عرض کی کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کا رب حکم دیتا ہے آپ وہ کر گزرے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو باپ نے ذبح کرنے کے لیے اپنی آمادگی دکھائی اور بیٹے نے قربان ہونے کے لیے اپنی فرما برداری دکھائی۔ تو اللہ رب العزت نے اس جذبے اور خلوص کو ایسا قبول فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کے لیے اس دن قربانی کی یاد کو تازہ کرنا اور قربانی دینا لازم اور واجب فرما دیا۔ یہ اس جذبہ اور اخلاص اور قربانی کی قبولیت ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر قربانی کرنے نکلے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے والد گرامی سے سن کر کہ رب کا حکم ہے قربان ہونے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ اب ایک باپ نے ایک بیٹے کو پیش کیا، مگر کربلا میں اس عظیم محبوب پاک علیہ السلام کے عظیم نواسے نے
اپنا سارا خانوادہ پیش کر دیا۔ اب ایک سوال ہے سمجھنے والا کہ یہاں کس کا حکم تھا؟ وہ اتنی بڑی قربانی اور ذبح جس کا حکم اور جس کا ذکر قرآن مجید نے تفصیل سے کیا، وہ تو براہ راست اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم آیا۔ اب یہاں ایک بیٹا نہیں، دو نہیں، بیٹے، بھانجے، بھتیجے، رشتہ دار 72 مبارک تن پیش فرمائے اور پورا خانوادہ وہاں پہنچا، تو یہاں کس کا حکم تھا؟ اب یہاں ایک بات بیان کی جاتی ہے جسے اکثر ذکر کیا جاتا ہے اور درس میں بیان کر دیا جاتا ہے کہ کوفیوں نے خطوط لکھے تھے۔ یہ بات درست ہے، اور 150 کے قریب خطوط تھے، جس میں ذکر یہ تھا کہ ہم تیار ہیں، ہمیں اپنا رہبر چاہیے، امام اور پیشوا چاہیے، تو آپ تشریف لے آئیے، ہم آپ کی غلامی اور بیعت کے لیے تیار ہیں۔ تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان خطوط کے جواب میں اپنا خانوادہ پیش فرمایا۔ اس بات کو ذرا توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ نہ آتے تو قیامت کے دن آپ کے نانا پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے وہی لوگ سوال کرتے کہ ہم نے تو بلایا تھا اور یہ نہیں آئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے، اس بحث میں نہیں پڑتا، مگر اس سے عظیم بات بھی ایک ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بیان کرنا یہ امام علی مقام کی اس قربانی کا لحاظ بھی ہے اور حیا بھی ہے۔ یہ اتمام حجت ضرور ہے کہ آپ خطوط پر تشریف لائے تاکہ قیامت کے دن وہ دعویٰ نہ کر سکیں، یہ اتمام حجت ضرور ہے، مگر راز کچھ اور تھا۔ یہ پکار ان لوگوں کی یا ان خطوط کی نہیں تھی، یہ پکار کس کی تھی؟ اب یہاں پر میں جس ہستی کا سہارا لینا چاہتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، اس ہستی کو شہنشاہ چشت کہا جاتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ وہ جو آپ نے ربائی لکھی کہ شاہ است حسین، شاہ است حسین، اس کا دوسرا مصرع اس بات کا جواب ہے کہ امام علی مقام کس کی پکار پر آئے تھے؟ فرماتے ہیں کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ آپ کی نگاہ مبارک دیکھ رہی تھی کہ اگر اس وقت میں نے قدم نہ اٹھایا اور میں نے خود کو میدان کارزار میں نہ اتارا تو وہ بدبخت میرے نانا کے دین کو پامال کر دے گا۔ تو آپ خود چونکہ دین تھے اور دین کی پناہ بھی بنے۔ اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مومن ہماری آخری پناہ دین ہے۔ جب ہمیں کوئی کام دنیا سے حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا، کسی قسم کا بھی کام، کوئی بھی کام، کہیں بھی ہمیں جب اس کا کوئی حل نہیں ملتا تو آخری حل اور پناہ وہ دین سے ملتی۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، کام نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، نقصان ہوتے جا رہے ہیں، بڑے طریقے دیکھ لیے، بڑے مشورے ہو گئے، جب کوئی راستہ نہ نکلے تو آخر میں کسی دین والے سے رابطہ کیا جاتا ہے اور اس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو شدید بیمار ہو جائے تو دنیا کے علاج کرنے والے جواب بھی دے دیں تو دین کا علاج آخر تک نہیں چھوڑا جاتا۔ تو بس صرف سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر کسی کو پناہ دین دیتا ہے، مگر جو دین کو پناہ دیتا ہے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے دین کو پناہ دی، یہ بات شہنشاہ چشت نے فرمائی ہے کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔
امام علی مقام نے یہ قربانی دین کی پکار پر دی اور دین کو بچانے کے لیے دی۔ یہ وجہ ہے کہ تاریخ انسانیت کا مختصر ترین قافلہ ہے۔ قافلے سے مراد جو قافلہ اس مقصد کے لیے نکلا، اور یہ قافلہ بھی ایسا تھا کہ فیملی ہے۔ یہ جملہ توجہ سے سنیے، تاریخ انسانیت کا مختصر ترین قافلہ ہے جسے اللہ نے تاریخ انسانیت کی عظیم ترین فتح عطا فرمائی، عظیم ترین فتح جسے اللہ نے عطا فرمائی، وہ قافلہ حسینی ہے، جو امام علی مقام اس دین کو بچانے کے لیے اور دین کی بنیاد کو قیامت تک کے لیے پختہ کرنے کے لیے اپنی جان کا اور خون کا نذرانہ دینے کے لیے تشریف لائے، جو 72 مبارک تن ہیں اور نفوس قدسیہ ہیں، اور روایتوں کو اگر پڑھا جائے تو جو مقابلے میں فوج ہے وہ 22,000 سے 82,000 تک ہے۔ مختلف روایتوں میں تعداد ملتی ہے، اگر آپ اندازہ کریں کہ 72 مبارک نفوس ہیں خانوادہ قدسیہ اور خاندان مبارک کے، اور مقابلے میں 22 سے 82,000 کا لشکر ہے۔ اگر امام علی مقام اس دین کو بچانے کے لیے اور اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ وفا کرنے کے لیے اپنا سارا خانوادہ لے کر چلے، یہ دین ویسے بھی قربانی مانگتا ہے اور وہ قربانی کا دین ہے، لیکن اگر ہم اپنی طرف توجہ کریں، جب قربانی دینے کی بات آتی ہے تو ہم کم سے کم قربانی کی طرف جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی بہت ہیں، ہم کم سے کم قربانی کی طرف آگے بڑھتے ہیں، مگر امام علی مقام نے سب کچھ قربان کر دیا، اس لیے انہیں دین کی پناہ کہا اور دین کی پناہ ہے۔ میدان کربلا میں جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو شہزادہ علی اکبر اذان فرماتے ہیں اور خانوادہ مبارک کی یہ آخری باجماعت نماز ہے۔ پھر اس کے بعد شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس میں سے چند میں باتیں یہاں پر آج کی اس گفتگو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شہادتیں اپنے اپنے وقت پر شہزادے پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، اچانک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایک آواز سنی، چچا جان مجھے اجازت دیجیے۔ ادب کا تقاضا تھا کہ اجازت لے کر آگے جائیں۔ امام علی مقام نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے اپنے بھائی کی نشانی شہزادہ قاسم دکھائی دی۔ آپ نے آگے بڑھ کے پیشانی پر بوسہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کربلا کی طرف نہیں بھیج سکتا۔ شہزادے تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں اور نکل کر اپنے خیمے کی طرف جاتے ہیں، اگر کچھ دیر گزرتی ہے تو وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور پہلے سے زیادہ جذبے والی آواز سے آ کر پھر پوچھتے ہیں چچا جان مجھے اجازت دیجیے۔ اب دوبارہ فرماتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کو نہیں جانے دے سکتا، تو آپ فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں چچا جان میرے پاس آپ کے لیے کچھ ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا ہے تمہارے پاس؟ تو آپ اپنی جیب سے کاغذ نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ
میرے ابا جان نے حضرت امام حسن مجتبی سلام مجھے آخری وقت کی کاغذ دیا تھا جب آپ دنیا سے ظاہری پردہ فرما رہے تھے، اور مجھے وصیت یہ کی تھی کہ بیٹا زندگی میں جب سب سے مشکل وقت آیا تو اس کاغذ کو نکال دینا۔ میں اس دن سے انتظار میں تھا، اور مجھے آج کا دن اپنی زندگی کا مشکل ترین دن نظر آیا ہے۔ تو آج میں نے اس کاغذ کو نکالا ہے، تو جب میں نے اس کو کھولا تو اس پر ایک پیغام میرے لیے ہے، اور میرے چچا جان ایک پیغام آپ کے لیے۔ اب ذرا دیکھیں اس کاغذ کے دونوں رخ دیکھیں کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کاغذ کو کھولا اپنے بابا جان کے حکم کے مطابق، کہ دنیا میں سب سے مشکل وقت آیا تو اس کو نکالنا، زندگی میں جب مشکل وقت آیا، تو جب میں نے اس کو کھولا تو اس پر میرے لیے پیغام یہ تھا کہ بیٹا میرا حکم ہے تمہیں کہ میرے بھائی سے پہلے جان دینے کے لیے آگے بڑھنا۔ اس نگاہ کو بھی دیکھیں اور ان کے انتخاب کو بھی دیکھیں کہ دنیا کا سب سے مشکل وقت یہ ہے کہ مجھے میدان میں نہیں اترنے دے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حکم پڑھا ہے، دوسری جانب آپ کے لیے بابا نے کچھ لکھا ہے۔ امام علی مقام کی مبارک آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور جب اس کاغذ کو تھام کر پڑھتے ہیں تو دوسری طرف بڑے بھائی کا پیغام یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ بڑا بھائی ساتھ نہیں ہے، آج قاسم کو حسن سمجھ کر اجازت دے۔ یہ وہ عظیم قربانی ہے جس قربانی کے لیے یہ خانوادہ میدان کربلا میں اترا۔ امام علی مقام نے آپ کو اجازت دی، آپ تشریف لے گئے، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ دین کی پناہ کیسے بنے ہیں، اور کیسے دین کے حکم پر اور دین کو بچانے کے لیے خود کو پیش فرمایا۔ کس میں اتنی جرت ہوگی؟ اور چشم فلک یہ نظارہ کبھی ایسے نہیں دیکھ سکتے کہ 56 سال کی مبارک عمر ہے، 56 سال کی مبارک عمر ہے، اور ایک ایک مبارک تن کے قربان ہو جانے پر اور شہید ہو جانے پر امام علی مقام ایک ایک مبارک لاشے کو خود اٹھا کر لاتے ہیں۔ اور جب شہزادے کا لاشا مبارک اٹھا کر لائے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ حسن و جمال اور جرت اور جوانی کا یہ عالم تھا کہ جب گئے میدان کی طرف تو 56 سال کی مبارک عمر میں نہ سر مبارک کا کوئی بال اور نہ داڑھی مبارک کا کوئی بال سفید تھا، سب سیاہ تھے، مگر جب مبارک لاشیں اٹھا کر خیمے کی طرف پلٹے تو کوئی ایک بال بھی سیاہ نہیں تھا، سب سفید ہو چکے۔ یہ وہ عظیم جذبہ تھا، اور یہ وہ عظیم اثار اور قربانی تھی جو اللہ کے حضور پیش کی خانوادہ پاک نے۔ اور جب سب شہادتیں ہو گئیں اور امام علی مقام آگے بڑھے تو امام علی مقام نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آپ نے اپنے گھوڑے کو فرات کی طرف دوڑایا، دریا کی طرف۔ جو بدبخت بھی راستے میں آتا اسے کاٹتے چلے جاتے، حتیٰ کہ آپ کے گھوڑے نے دریا کے پاس جا کر رکا اور بریک لی، بالکل دریا کے پاس جا کر رکا۔ امام علی مقام نے اپنے دونوں چلو مبارک میں پانی بھرا دریا سے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی سامنے آئے، کیونکہ یہ شعر مصطفیٰ کا اور علی کا ہے۔ آپ نے اس پانی کو آسمان کی طرف اچھالا، پیا نہیں، اور آسمان کی طرف اچھال کر یزیدیوں سے کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم نے پانی بن کر رکھا ہے، یہ پانی آج بھی ہمارے اختیار میں ہے، مگر ہمیں حکم یہ ہے کہ 3 دن کا روزہ کوثر پر جا کر افطار کرنا ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے
ہم اس حکم کو پورا کرنے کے لیے قربانی دے رہے ہیں، پیاس کی قربانی دے رہے ہیں، بھوک کی۔ پھر آپ دریا سے پلٹے اور ایک ایک کو جو سامنے آتا کاٹتے چلے جاتے۔ کافی وقت گزر گیا مگر کسی کی جرت نہیں تھی کہ سامنے کھڑا ہو سکے۔ تو پھر ہزاروں کے لشکر، ان بدبختوں نے یہ ارادہ کیا کہ دور سے اور اجتماعی حملہ کرتے ہیں، تو پھر دور سے نیزے برسانے لگ گئے اور دور سے تیر برسانے لگ گئے۔ امام علی مقام کے اس جسم مبارک پر جسے مصطفیٰ چوما کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کندھوں پر آ جائے تو سجدے طویل ہو جاتے تھے، اور جسے چوم چوم کر فرمایا کرتے تھے یہ میرے جنت کے پھول ہیں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس ایک جسم مبارک پر 33 زخم تلوار کے تھے، 33 زخم تلوار کے اور 34 زخم نیزوں کے تھے۔ مگر حضور کی یہ شہزادے رکتے نہیں تھے۔ جب آپ کے جسم مبارک سے آپ کا قمیض مبارک اتارا گیا، تو جو میں اجتماعی حملے کی بات کر رہا ہوں اور دور سے بدبختوں نے جو حملہ کیا، تو آپ کی قمیض مبارک پر 113 تیروں کے سوراخ تھے۔ ذرا آپ اندازہ کریں کہ 33 زخم تلوار کے ہوں اور 34 زخم نیزوں کے ہوں اور 113 سوراخ تیروں سے ہوئے ہوں۔ پھر نماز کے وقت امام علی مقام گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، اس گرم ریت سے تیمم فرمایا، پورے جسم سے خون رس رہا ہے، اور آپ نے یہ مصطفیٰ کا نواسا اور 3 دن کا پیاسا اس حال میں سجدہ ریز ہو گئے۔ جب آپ اس وقت سجدہ ریز ہوئے تو آسمان لرزنے لگ گیا، سورج بھی منہ چھپانے لگا، فرشتے بھی اللہ کے حضور التجا کرنے لگے کہ مالک، ہماری ساری زندگی کی ریاضتیں ایک طرف، تیرے مصطفیٰ کے اس شہزادے کا یہ ایک سجدہ ایک طرف۔ اس گرم ریت پر آپ نے سجدہ فرمایا، اور آپ کی زبان مبارک پر جو کلمات تھے وہ یہ تھے: اللہم ردن بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی۔ اب اللہ کے حضور یہ التجا کر رہے تھے کہ مالک، یہ سب کچھ پیش کر کے میں تو تجھ سے راضی ہوں، کیا یہ سب کچھ قبول کر کے تو حسین سے راضی ہے یا نہیں؟ تو حسین سے راضی ہے یا نہیں؟ یہ وہ وقت تھا کہ آواز آئی: یا ایتھا النفس المطمئنہ، سب کچھ قربان کر کے حسین کے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک، تو اس حال میں اپنے رب سے مل رہا ہے، راضیۃ مرضیہ، کہ تو راضی ہے، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان بدبختوں نے خانوادہ مبارک کی وہ پیاری شہزادیاں اور وہ پاک بیویاں کہ جن کا سایہ بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، اس خانوادہ مبارک کی پاک بیویوں کو ان بدبختوں نے بازاروں میں گھمایا اور یزید لعین کے دربار میں پیش کیا گیا۔ مگر قربان جائیں آقا علیہ السلام کے اس خانوادے کی اس عظیم قربانی پر کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا مگر اپنے نانا کے دین پر حرف نہیں آنے دیا۔ میں اور آپ جب سے ہوش سنبھالا ہے ذکر شہادت کرتے ہیں اور ذکر شہادت سنتے ہیں، ہر کوئی بیان کرتا ہے جو اس کو اللہ توفیق دیتا ہے، مگر ایک بات کبھی مت بھولیے، ایک بات کبھی مت بھولیے کہ ذکر شہادت ہمارے ایمان کی تازگی کا باعث ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تقاضا ہے، مگر بات ذکر شہادت پر رکنی نہیں چاہیے۔
شہادت کے پیغام کو بھی سمجھنا چاہیے. اور شہادت کا پیغام یہی ہے جو امام علی مقام نے دیا کہ اس دین سے بڑھ کر کچھ نہیں. جب اس دین نے تمہیں پکارا تو اپنا سب کچھ اس دین پر قربان کر دینا، کیونکہ نہ کسی کا خاندان، نہ کسی کا حسب، نہ کسی کا نسب، نہ کوئی خود، نہ کسی کے چاہنے والے. امام علی مقام سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں. اس کل کائنات کا سب سے عظیم خانوادہ ہے وہ. اور میں اور آپ اگر اس دین کے لیے قربانی دینا نہیں سیکھتے اور اس دین کے لیے قربانی کا جذبہ اپنے اندر بیدار نہیں کرتے تو ہم ذکر حسین تک رک جانے والوں میں شمار ہوں گے. ہمارے اوپر اس سجدے کا بہت بڑا قرض ہے جو قیامت تک یہ امت نہیں اتار سکتی. جہاں کل ملائکہ اللہ کے حضور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے کہ ہماری ساری عبادتیں ایک طرف اور حسین کا یہ ایک سجدہ ایک طرف. میں اور آپ اس سجدے کا کیا بدلہ دیں گے؟ مگر میں جس پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، خدا را ان سجدوں سے محبت کریں، سجدوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ کریں. امام علی مقام نے تو کربلا میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا. ہم اگر مسجدوں سے بھی تعلق نہیں جوڑ سکتے، وہاں سجدوں کی نسبت کو پختہ نہیں کر سکتے تو یقیناً میں اور آپ امام علی مقام کے مجرم ہوں گے. دین کے لیے جان دینا اور جان قربان کرنا اور پورے خاندان کو قربان کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور دور کی بات ہے. اگر ہم دین کے لیے وقت نہیں نکال سکتے اور مسجد تک نہیں آ سکتے تو مجھے وہ جملہ بہت ہٹ کرتا ہے اور دل و دماغ میں گھومتا رہتا ہے، جو ایمان تمہیں گھر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لا سکتا. اگر اتنی پاور ایمان میں نہیں ہے کہ گھر سے اٹھا کے مسجد لائے تو وہ ایمان قبر سے اٹھا کے جنت کیسے لے جائے؟ تو امام علی مقام کی قربانی سے اگر ہم اتنا ہی وفا اور حیا کر لیں کہ نماز سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں تو یقیناً ہم قیامت کے دن ان کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق کچھ نہ کچھ بن جائیں گے. میری اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس قربانی کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اس دین پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا کرے اور اچھا اور پختہ جذبہ عطا کرے. اور بالخصوص امام علی مقام کے اس آخری سجدے کو یاد کرتے ہوئے اس سجدے کی وفا میں ہمیں بھی سجدوں سے محبت عطا فرمائے. میں اس شعر پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں کہ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے. اور سجدے میں سر رکھ کے نہ اٹھایا حسین نے، سجدے میں سر رکھ کے نہ اٹھایا حسین نے، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.